تو یہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یہ اصحاب کہف کے نوجوانوں کا واقعہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کل بتاؤں گا، کیونکہ آپ وحی کا انتظار کرتے تھے. آپ نے انشاء اللہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ اگر اللہ نے چاہا. تو اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات، اس پہ اللہ نے آپ کو تنبیہ فرمائی کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بتا سکتے. آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ اگر اللہ نے چاہا. تو اس پر وحی کا سلسلہ بند ہو گیا اور آپ انتظار کرتے رہے. 15 دن کے بعد وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی اس عمل سے، کیونکہ وہ اعتراض کر رہے تھے نا کہ دیکھو ان کو معلوم نہیں ہے. تو 15 دن کے بعد وحی نازل ہوئی اور پھر اللہ نے آپ کا پورا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. کبھی بھی کسی کام کے بارے میں یہ مت کہا کریں کہ میں یہ لازمی کل کروں گا، ہاں یہ کہا کریں اگر اللہ نے چاہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو وہی دیر سے نازل ہوئی، لیکن اللہ نے پھر آپ کو تنبیہ فرمائی. تو اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا کہ پچھلی امتوں میں چند نوجوان تھے جو مشرک حکومت تھی، تو ان دونوں نے بت پرستی کو چھوڑ کر ایک خدا پر ایمان لے آئے. جب ایمان لے آئے تو ان کے لیے اپنے کنٹری میں رہنا ناممکن ہو گیا. تو انہوں نے اللہ پہ اعتماد اور توکل کر کے کہا فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، یہاں سے نکلو اور کسی غار میں جا کے پناہ لو. غار میں جائیں گے تو کل دیکھیں گے پھر ہم نے کیا کرنا ہے، فی الحال یہاں سے نکلو. یعنی دین سے پیچھے نہیں ہٹے بلکہ دین پہ قائم رہنے کے لیے اس ملک سے ہجرت کر لی. یہی شریعت کا حکم ہے کہ جس جگہ آپ اپنے دین کو محفوظ نہیں رکھ سکتے وہاں سے آپ کے لیے موو کر جانا واجب ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا اس پہ اجر ملتا ہے. اس پہ قرآن کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں نکلے گا نا، دین پہ قائم رہنے کے لیے علاقہ چھوڑے گا، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، زمین میں اس کو بڑی کشادگی نظر آئے گی، زمین کا سینہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے، بھوک سے مرے گا نہیں. اور اللہ نے فرمایا اگر وہ سفر کے دوران مر گیا فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے اوپر پڑ گیا، آ کے گر گیا اس کا اجر اللہ کے اوپر، یعنی اللہ پہ فرض ہو گیا اس کو نوازنا. تو اب یہ تین جب نکلے تو انہوں نے کہا چلو بھائی غار میں جا کے پناہ لیتے ہیں، اور اگر تم یہیں رہے تو یہ ہمیں ہمارے پرانے دین پر لے آئیں گے اور ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. بڑا مضبوط ایمان. تو اپنے کتے کو بھی ساتھ، کتا حفاظت کے لیے اپنے ساتھ رکھنا جائز ہے، شو کے لیے یا ویسے ہی شوقیہ پالنا جائز نہیں ہے. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پہلے یہ کتے غیر مسلم پالا کرتے تھے، اب افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مسلمانوں نے بھی کتے پال کے شو مارنا شروع کر دیے. اور ویسے بھی کتے سے ایک عجیب وحشت ہوتی ہے، جتنا ہی پالتو ہو لیکن آپ کو ایک عجیب وحشت ہوگی اس سے. تو پالنا یہ بھیڑ بکریاں پالیں، گائے پالیں، مرغیاں پالیں جو حلال جانور ہیں، تو یہ درندے مت پالا کریں، یہ شریعت میں اچھا کام نہیں ہے. نبی نے فرمایا جس نے کتا پالا بلا ضرورت روزانہ اس کے اجر سے ایک قیرات کم ہوگا، اس کی نیکیاں گھٹتی چلی جائیں گی. جتنی نیکیاں اس نے کی ہیں نا روزانہ اس میں سے بیلنس مائنس ہوتا چلا جائے گا. جیسے آپ کوئی پیکج کروا لیتے ہیں نا تو روزانہ کے حساب سے بیلنس کیا ہوتا ہے، کٹنا شروع ہوتا ہے، اتنے ایم بی ختم ہو گئے، ہوتا ہے نا. تو آپ نے فرمایا جس نے بلا ضرورت کتا پالا اس کی نیکیوں میں سے روز